ان کے درمیان رہا کرتی تھی، سمجھتے تھے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہر ایک کا رتبہ اور مقام کیا ہے۔ اللہ کے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں سامنے تھی۔ تاریخ دمشق الکبیر میں روایت ہے، حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نفرتیں نہیں کی ہے، اختلاف صرف حق کی بنیاد پر تھا، اجتہاد تھا، یہ سب کا متفقہ فیصلہ ہے، لیکن محبتیں سب کے درمیان تھی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، میں نے خانہ کعبہ کے پاس دیکھا، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان سرکار ہیں، دونوں ہاتھ شریف کو اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب دعائیں فرما رہے ہیں، اللہ معاویہ پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے، معاویہ پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے، معاویہ پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے۔ اللہ کے محبوب دعا فرما رہے ہیں۔ اب سوچو سرکار کی دعا مستجاب ہے یا نہیں، مقبول ہے یا نہیں، ہے کوئی بد نصیب اس کے بارے میں شک شبہ کر سکے؟ اللہ کے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا تھا کہ بعد میں کس طرح سے بحثیں مباحثے ہوں گے، سرکار نہیں چاہتے تھے کہ میری خدمت میں رہنے والے میرے صحابہ کا لمحے بھر کے لیے رہے یا طویل عرصے کے لیے رہے، ان کے تعلق سے کسی کے دل میں میل آئے، گوارا نہیں تھا، آقا نے دعا فرمائی۔ اور امام احمد بن حنبل غوث پاک حنبلی ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل مسند امام احمد بن حنبل میں روایت ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دعا کی، اللہم قہل عذاب والحساب، اے اللہ عذاب سے ان کو بچا لے، حساب سے ان کو بچا لے۔ اللہ کے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ہیں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ الناس، جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے، اے اللہ ان کو ہدایت دینے والا بنا، ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما، ہادی بھی کر دے مہدی بھی بنا دے، ہدایت دینے والا بھی کر دے ہدایت یافتہ بھی کر دے۔ اللہ کے محبوب کی دعائیں ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ حبیب پاک علیہ السلام کی مقدس نگاہیں تو ملاحظہ فرما رہی تھی کہ کیا کیا واقعات وقوع پذیر ہوں گے، اسی لیے سرور کونین علیہ السلام نے پہلے سے فرمایا کہ محبتیں ہونا چاہیے، نفرتیں عداوتیں ہرگز ہرگز نہیں رہنی چاہیے۔ یہ آقا علیہ السلام کا منشأ مبارک رہا ہے، ہم غلاموں کو آقا علیہ السلام کے منشأ کی تکمیل بھی کرنی چاہیے، آقا علیہ السلام کے حکم کی تعمیل بھی کرنی چاہیے، اس کے خلاف ہمارا نظریہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھے گا، اللہ کے محبوب پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی ہمیں جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی جانا ہے، ہمیں اپنے وہاں کے مواخذے سے بے خبر نہیں ہونا چاہیے۔ امام علی مقام سید امام حسین رضی اللہ عنہ کو صحابہ کتنا نہیں چاہتے تھے، صحابہ کرام سے کیا کیا محبتیں نہیں تھی۔ اجی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جب وقت اخیر آیا تو ان کے پاس سرکار کی مبارک قمیص شریف تھی، جبہ مبارکہ تھا، آقا علیہ السلام کے ناخن مبارک جو آقا نے ناخن ترشوائے تھے اس کے تراشے ان کے پاس موجود تھے، آقا علیہ السلام کے منہ مبارک موجود تھے۔ انتقال کے وقت وصیت کی تھی، انہوں نے بیٹے کو سمجھایا، بے شک سمجھایا، اس سے بڑھ کے کیا ہو، انہوں نے یہ فرمایا دیکھو آقا میرا جب انتقال ہو جائے تو اللہ کے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو چادر مبارک ہے اس میں مجھے لپیٹ دینا، قمیص اقدس بطور برکت کے میرے اوپر رکھ دینا، اور سرکار کے ناخن اقدس کے تراشے شریف ہیں میری آنکھوں میں، میرے منہ میں، ناک کے سوراخوں میں رکھ دینا، منہ مبارک کو رکھ دینا، اور پھر مجھے ارحم الراحمین کے حوالے کر دینا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس عمل سے یزید کی تربیت کی کہ اے بیٹے یزید، تیرا باپ دنیا سے جاتے جاتے سارے اعمال کو وہاں اپنے لیے ذریعہ بخشش نہیں سمجھ رہا ہے، آقا کے ناخن پاک کے تراشوں کو برکت کا ذریعہ سمجھ رہا ہے، آقا کے منہ مبارک کو برکت کا ذریعہ سمجھ رہا ہے۔ تو ناخن شریف تو جو جسم اقدس سے لگے رہے اور جدا ہو گئے، تراشوں کو اتنا اپنے لیے برکت کا ذریعہ سمجھتا ہے، تو بیٹا یہ تو ناخن کے تراشے ہیں، حسین تو مصطفیٰ کے نواسے ہیں۔ ارے باپ ناخن کے تراشے سے اتنی نسبت رکھتا ہے تو بیٹا مصطفیٰ کے نواسے سے کتنی نسبت نہیں رکھتا ہے، سوچ لے۔ محبت کرنا، احترام کرنا، ادب کرنا، یہی تو انہوں نے عمل سے جاتے جاتے درس دیا۔ اگر نالائق ناکلف اس درس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو بد نصیب وہ ہے، ان کا کیا اس کے اندر قصور ہے بولو؟ انہوں نے تو جاتے جاتے بھی اپنا عمل دکھایا کہ میں جا رہا ہوں ارحم الراحمین کی بارگاہ میں تو کس عمل کو سہارا بنا رہا ہوں، جا رہا ہوں میرے آقا کے ناخن اقدس کے تراشے میرے لیے سعادت کا ذریعہ ہے، مجھے مبارک میرے لیے برکت کا ذریعہ ہے۔ ناخن اور بال جسم کا بنیادی حصہ نہیں ہے، اگتے ہیں، آتے ہیں اور جدا ہوتے ہیں، اور امام علی مقام تو آقا کے جسم اقدس کا حصہ ہے، نسل مصطفیٰ ہیں، اور خون مصطفیٰ ان کے رگ و ریشے میں رواں دوا ہے۔ تو اشارہ دیا آپ نے اس عمل کے ذریعے سے۔ اس لیے حضرت صدر الافاضل علامہ مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا حاشیہ اعلیٰ حضرت کے ترجمہ قرآن تنزل ایمان پر ہے، انہوں نے اپنی کتاب
شہادت کے سلسلے میں انہوں نے لکھی، کبھی کسی وقت طالب علم کے زمانے میں نے وہ کتاب پڑھی تھی، اس کے اندر انہوں نے اس پوائنٹ کو سامنے رکھ کر ہدایت کی بات لکھی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ناخن کے تراشوں سے رحمتیں برکتیں پا کر اشارہ دے دیا تھا کہ بیٹا مصطفیٰ کے نواسوں کے ساتھ احترام کا پہلو رکھنا، ادب کرنا، آل پاک کے ساتھ نازیبہ سلوک نہ کرنا. لیکن اس نے جب اقتدار کا نشہ اس پر سوار تھا، حکومت کا اتنا زام تھا کہ امام علی مقام کے اہل بیت اطہار کی کوئی پرواہ نہ کیا. اس نے جو کیا دنیا اس پر لعن طعن کرتی ہے، اس کی مذمت کرتی ہے، سب و شتم کرتی ہے. اور اللہ کے محبوب پاک نے پہلے ہی سے فرما دیا تھا لا يزال امر امتی قائما بالقسط حتى يكون اول من يسلمه رجل من بني امیہ يقال له یزید. مسند ابو یعلا کی حدیث شریف ہے، اس کے راویہ کیسے ہیں؟ رجالہ ثقات، اس میں لکھا ہوا ہے کہ معتبر راوی ہے، سند معتبر ہے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے. کیا روایت کے الفاظ ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا لا یزال امر امتی، میری امت کا معاملہ قائما قائم رہے گا، کس پر؟ بالقسط، عدل و انصاف پر. عدل و انصاف پر چلتا رہے گا. اب عدل و انصاف کو کون توڑے گا؟ حتی یکون اول من یسلمہ، سب سے پہلے اس کو توڑنے والا رجل من بنی امیہ، بنی امیہ کا ایک آدمی ہوگا. کون؟ یقال له یزید، جس کو یزید کہا جائے گا. اس حدیث پاک سے آقا نے یزید کی حقیقت بتلا دی کہ یزید دین کو توڑنے والا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ یزید کے آنے سے پہلے تک دین ٹھیک چلتا رہے گا. فرمایا کیوں؟ حدیث پاک کے الفاظ کیا ہے؟ لا یزال امر امتی قائما بالقسط، میری امت کا معاملہ عدل و انصاف پر چلتا رہے گا. فرمایا عدل و انصاف سے چلتا رہے گا. اگر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور عدل و انصاف کا اگر نہیں ہے تو آقا کی حدیث غلط ہو جائے گی، مصطفیٰ کی بات غلط نہیں ہو سکتی، تاریخ غلط ہو سکتی ہے، حبیب کی بات غلط نہیں ہو سکتی. اگر کسی تاریخ سے تمہیں یہ معلوم ہوتا ہو کہ ظلم ہے ان کے پاس تو سمجھ لو کہ جھوٹی روایت ہے. آقا کا فرمان سچ ہے، صادق و مصدوق نبی نے فرمایا ہے، رب ان کے فرمان پر تصدیق کی مہر ثبت کر دیا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، محبوب میرا اپنی زبان سے جو بولتا ہے وہ اپنی خواہش سے نہیں فرماتا ہے، وہ تو میرے فرمان سے ہی فرماتا ہے. تو وہ حبیب پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں، ابو یعلا کی مسند میں حدیث پاک ہے لا یزال امر امتی قائما بالقسط، کہ میری امت کا معاملہ عدل و انصاف کے ساتھ چلتا رہے گا، انصاف کے ساتھ بڑھتا رہے گا، انصاف قائم رہے گا. اور انصاف کے خلاف جب فتنہ مچے گا تو سب سے پہلا فتنہ پرور جو ہوگا بنی امیہ کے خاندان کا، یزید بھی بدبخت کے ذریعے سے ہوگا، وہ فتنہ پرور ہوگا. تو رسول پاک علیہ السلام نے لا یزالو فرمایا، چلتا رہے گا، دوام ہے. لا یزالو میں استمرار ہے، عدل و انصاف قائم و دائم رہے گا یہاں تک کہ یہ ہوگا. تو وہاں ان میں عدل اور ظلم کی بات نہیں تھی، اجتہاد کا معاملہ تھا. اس کو سمجھنا چاہیے. ہمارے سارے بزرگوں نے، سارے محدثین نے، سارے مفسرین نے، سارے بزرگوں نے، اولیاء کرام نے اس میں غوث پاک کی الغنیہ پڑھ لیجئے، غنیۃ الطالبین، سرکار غوث پاک سے بڑھ کر ہم سمجھنے والے نہیں ہو سکتے. ہمیں تاریخ کے پڑھنے سے دھوکہ ہو سکتا، مگر وہ تو صاحبان کشف تھے. اللہ پاک حقائق ان پر کھولتا تھا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سب کی محبتوں کی باتیں بتلائی ہے. اہل بیت کرام کی محبت، صحابہ کی محبت ضروری ہے. یزید کی مذمت کے جذبے میں جا کر حضرت معاویہ کے خلاف زبان مت کھولو. جو بدبخت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر رہا تو کیا اس کے کفر پر کلام کرتے ہوئے نوح علیہ السلام پر انگلی اٹھاتے کیا بولو بد نصیب قرار پائیں گے. اسی لیے فرمایا حضرت شیخ سعدی نے پیسر نوح با بداں بنشست خاندان نبوتش گم شد سگے اصحاب کہف روز چند پے نیکاں گرفت مردم شد. کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بد نصیبوں کے ساتھ رہا، خاندان نبوت کے فیض سے محروم رہا، اور اصحاب کہف کا کتا ولیوں کے ساتھ رہا، اللہ نے اسے بھی ولیوں کی صفات سے مالا مال کر کے مردم بنا دیا. سگے اصحاب کہف روزے چند پے نیکاں گرفت مردم شد. اصحاب کہف کا کتا اگر ان کی صحبت میں رہتا ہے تو اس کے اندر صفات انسانی آ جاتے ہیں. تو سوچو بنی امیہ ہو کہ کوئی اور خاندان کے ہو، اگر مصطفیٰ کی صحبت میں رہیں اور آقا کا فیض نہ ملے، یہ ممکن ہے کیا؟ بول دو. ارے کتے کے اندر تو کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، وہ تو ایک مفترس جانور ہے، حرام جانور ہے، جھوٹا ناپاک ہے، شکار اس کا جائز نہیں ہے تا وقت یہ کہ وہ کلب معلم نہ ہو. لیکن وہ صحبت میں رہا، وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے ولیوں کی صحبت میں رہا، تو اس کے اندر صفات انسانی آ گئے. اور شان اعزاز اس کا یہ ہے کہ قرآن اس کی تعریف کرتا ہے، وہ کلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط فرماتا ہے.
یہ تو صحبت مصطفیٰ ہے. حبیب پاک کی صحبت میں کیا تاثیر نہیں ہے؟ اللہ کے محبوب پاک علیہ السلام کی صحبت سے بڑھ کر مؤثر کون سی صحبت ہو سکتی ہے؟ بولیے. کسی شیخ کے پاس کوئی اگر مرید ہے، ان کے کچھ خلفاء ہیں، اگر آپس میں ان میں کوئی اختلاف ہوا تو کیا عام مریدوں کو کوئی یہ شیخ حق دے دے گا کہ ہاں ہاں ان میں تم محاکمہ کرو، جج بن کے تم فیصلہ صادر کرنے والے بن جاؤ؟ کہیں گے بھائی حضرت کے خلفاء کا معاملہ ہے، بڑوں کی بات ہے، ہم چھوٹوں کو زبان نہیں کھلنا چاہیے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بزرگ کی صحبت میں رہنے والا اگر صحبت کی وجہ سے فیض پا کر وہ ترقی کر سکتا ہے تو حبیب پاک کی صحبت میں رہنے والوں کا کیا اندازہ ہم کر سکتے ہیں؟ ان کی بزرگیوں کا، بلندیوں کا نہیں کر سکتے. تو کم از کم سمجھ میں نہیں بھی آیا تو زبان کو بند کرنا تو سب سے اچھی سلامتی کا راستہ ہے نا. زبان کو اپنی ناپاک نہیں کھولنا چاہیے. کچھ لوگ ادھر بے باک، کچھ لوگ ادھر بے باک. یہ سب طریقے ہمارے اپنے اختیار کیے ہوئے. ہمارے بزرگوں نے کبھی بھی ایسی باتیں نہیں بتائی جس کے نتیجے میں ہم مسلک کے حوالے سے بدنام ہو گئے. آج دنیا ہمیں غالی کیوں کہہ رہی ہے؟ دنیا ہمیں مختلف ناموں سے کیوں یاد کر رہی ہے؟ اس کے اندر کچھ ہماری نادانیاں بھی ہیں، ہماری قلت مطالعہ ہے. مستند کتابوں سے، ذخیروں سے ہم نے راست استفادہ کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. روایت تاریخ میں مل گئی، ہم سینہ ٹھوک کے کہنے لگے بھی تاریخ کی روایت بتا رہی ہے. تاریخ کو جس روایت سے کسی کی عظمت مجروح ہوتی ہے صحابی اہل بیت کی تو